بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، واجب التکریم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں جو کہ دارالعلوم انوریہ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی دستار فضیلت کی خوشی کے موقع پر، اس میں میری حاضری یقیناً میرے لیے سعادت ہے اور میں انتہائی مشفق و مہربان پیکر اخلاص حضرت مولانا عبید اللہ عامر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا۔ اللہ کریم آپ کی تشریف آوری اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو مجھے کچھ احکامات دیے ہیں حضرت کے صاحبزادے نے، تو میں انشاءاللہ اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ مسکرائیں اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ سٹیج پر مجھ سے پہلے مفتی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے درد دل کے ساتھ۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان اکابرین کا، علماء کرام کا ہمارے سروں پہ ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت باکرامت رکھے۔ سٹیج پر حضرت مولانا جواد صاحب بھی بیٹھے ہیں اور اسی طرح اور ان کے بڑے بھائی جن کا میں نام ذہن سے نکل گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، بھول جاتا ہے بندہ، لیکن ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں ایک خوبصورت کلام سے جس کا مجھے مولانا خبیب صاحب نے حکم دیا، سنیے اور لطف لیجئے ایمان کی تازگی کا۔ مولانا جواد صاحب، اللہ پاک نے ہمارے آقا علیہ السلام کو جو کمالات عطا کیے، سبحان اللہ، ہمارے آقا کیسے تھے، ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا، دکھنے میں کیسے تھے، آپ نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ پاک نے خواب میں زیارت بھی کروائی ہوگی۔ ہاں تو پھر شاعر نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے کیا لکھا؟ گوجراں والا کے زندہ دلانے گجراں والا، سماعت فرمائیے۔ شاعر لکھتا ہے، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر پڑھتا ہوں، سنیے گا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ کیسے ہیں ہمارے آقا، وجہ تخلیق کائنات، کوئی جواب ہو سکتا ہے ان کا؟ نہیں۔ کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ محبت سے جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پھر پڑھتا ہوں، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں،
نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اور بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو منبریا میں آنے والوں آقا کے ایک عاشق صادق کی بات کرنے لگا ہوں سبحان اللہ محبت کا انداز دیکھیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے شاعر کا اب سنیے گا کہ بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا حضرت مولانا سعد جلندری صاحب پھر کیوں نہ کہوں تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی سن ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دیو کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول
تو سب سے آخر ملا گے حسن دوام تجھ کو، حسن دوام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا سے پوچھا آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آقا نے کیا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی روح جسم مٹی اور خون میں پانی میں تھا، مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ اب شعر سنیے اور لطف لیجئے ایمان کی تازگی کا۔ کیا لکھتا ہے شاعر کہ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا کے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو شاہ خواں تو جان جانا، تو شاہ خواں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کلام بڑا خوبصورت ہے اور مشہور زمانہ بھی ہے، اور میں اکثر دنیا میں جہاں بھی گیا مجھ سے کلام سننے کے بعد اس کلام کی فرمائش ضرور کی گئی ہے۔ یہ ایسا کلام اور اللہ پاک نے مجھے اس نعت شریف کی وجہ سے بڑی عزت دی، میں سناتا ہوں۔ میرے ماشاءاللہ انتہائی قابل احترام علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں محبت کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ اور اس نعت شریف میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ ہم سب کو محبت ہے نا، آپ اگرچہ مجھ سے دور ہیں لیکن دل تو قریب ہے نا ہمارے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو آپ تھوڑا سا بولیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی آواز بھی مجھ تک پہنچ گئی خوشی ہوگی۔ ہمیں مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ہمارے آقا وہاں پہ، یہی وجہ ہے نا۔ تو اس نعت شریف کا قافیہ کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، یہ آپ مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہمیں مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے، سنیے اور لطف لیجئے ایمان کی تازگی کا۔ شاعر کہتا ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بچوں آپ بھی مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، یا آپ جھوم کے مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، پڑھیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پڑھیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم، عرش اعظم، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان
شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پڑھیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمکے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمکے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ محبت سے مل کے کہہ دے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ پڑھیے میرے آقا کا ماشاءاللہ۔ بچوں آپ نے یہ نعت یاد کرنی ہے، آئندہ اگر آئے زندگی رہے تو آپ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ مل کے پڑھے، سب مل کے پڑھے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا۔ اور ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں اور تجدید کرتے ہیں آئیے عقیدے کی، اور یقیناً ہم سب کسی عقیدے کے عامل یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ سنیے اور جذبے کا اظہار کیجئے، کیا لکھتا ہے شاعر، ملاحظہ فرمائیے کہ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ جب یہ محفل ختم ہوگی انشاءاللہ آپ گھروں کو جائیں گے تو پیار سے کیا کہتے جائیں گے، یاد رکھیے گا کہ مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ پڑھیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور ایک ہے جنت تیری
ایک ہے حجرہ تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور خبیب صاحب انہوں نے کہا تھا ایک دو کلام ذہن میں ان کے آ رہے تھے چلے میں اب آگئے تو پھر پوچھ لوں گا میں اگلے کلام کی طرف چلتا ہوں چونکہ انشاءاللہ میں وقت مقررہ کے اندر جو سوچا ہے انشاءاللہ اسی میں ہی میں تکمیل کرتا ہوں اپنے کلام کی ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اردو میں ہی سناؤں یا پنجابی میں بھی سن لیں گے ہاں اردو نہیں پنجابی چلو ایک کلام پنجابی میں سن لیجئے شاعر لکھتا ہے کہ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں اب یہ پیراں دیاں تلیاں تسی مل کے میرے نال کہنا ہے تاکہ ایک ماحول بڑھے ذوق بڑھے آقا کے قدمین شریفین آقا کے قدمین شریفین کے صدقے اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرمائے آپ نے کہنا ہے کہ پیراں دیاں تلیاں محبت سے سنیے گا کہ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے پڑھیا درود تے مصیبتاں ٹلیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں بھی کھاندا اے لا اقسم بہذا البلد کہہ دینا سبحان اللہ رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں بھی کھاندا اے ساڈے لئی او مٹی وی ساڈے لئی او مٹی وی سونے دیاں ڈلیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں اور گوجراں والا کے دوستو
بڑا پیارا شعر آ گیا. اب آپ کا ذوق بھی دیکھنا ہے کہ کتنی محبت ہے آپ کو شیخین کریمین سے. سنیے گا کہ باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوال, باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوال, سونے روزے وچ ویکھو کیڑا کیڑا نال. دکھائیں مجھے, دکھائیں شیخین سے محبت رکھنے والے کملی والے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ, ٹھیک ہے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوال, سونے روزے وچ ویکھو کیڑا کیڑا نال. ابو بکر عمر ویکھو کتھے تھاواں ملیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں, پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں. اور پنجابی کا ایک اور کلام حکم آ گیا, پڑھتے ہیں آئیے مل کے. بڑے خوبصورت اشعار ہے سادہ سے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں شاعر کہ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں, کملی والے محمد تو صدقے میں جاں, جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں, کملی والے محمد تو صدقے میں جاں, جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دانا, میری بخشش وسیلہ محمد دانا, جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. او دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا نہیں, او دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا نہیں, او دے باجو کوئی جگ تے سہارا نہیں, او دے باجو کوئی جگ تے سہارا نہیں. جے نہ ہو دے محمد نہ ہوندا جہاں, جے نہ ہو دے محمد نہ ہوندا جہاں, جے دے آ کے غریباں دے باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں, جنہیں آ کے غریباں دے باں پھڑ لئی. لایا بدعاں نو سینے کمال ہویا, لایا بدعاں نو سینے کمال ہویا, کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا. آقا نے محبت کی غریبوں سے, آقا نے محبت کی دیہاتیوں سے, پھر اس کے نتائج کیا نکلے, کیا دینا سبحان اللہ. کہ لایا بدعاں نو سینے کمال ہویا, کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا. کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پتاں, کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پتاں, جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں, کملی والے محمد تو صدقے میں جاں, جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دانا, جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. صحابہ کے پروانے کہیں سبحان اللہ.
اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ۔ ایک میں روانی انداز کے کلام کے دو شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ اور الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں اور محبتیں بانٹتے ہیں۔ ہماری ایک آنکھ اہل بیت، ایک آنکھ صحابہ، ٹھیک ہے؟ وہ صحیح آنکھیں ہیں نا جی؟ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ۔ اب سنیے ایک خوبصورت کلام کی چند اشعار۔ شاعر لکھتا ہے کہ پنجتن بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں نا، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ پھر اچھی کہو سبحان اللہ، کل پوری سن لو پہلے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں ہمارے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ اب سنیے گا کہ پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھے پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ صدیقی عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، صدیقی عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، اور نجم ہدایت ہے بوذر ہو یا ابو سفیان، اور نجم ہدایت ہے بوذر ہو یا ابو سفیان۔ کیوں نہ ہو مجھے پیارے آقا نے سوارے ہیں، پڑھیے پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے۔ اور سنیے گا نوجوانوں آپ کے لیے شعر کہ میرے پیر علی حیدر ہے شیر میدانوں کے، میرے پیر علی حیدر ہے شیر میدانوں کے، حسنین ہے شہزادے جنت کے جوانوں کے، حسنین ہے شہزادے جنت کے جوانوں کے، زہرا کے ہیں وہ پیارے اور راج دلارے ہیں، پڑھیے پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے۔ اور محبتیں بانٹتے ہیں ہم، آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ میسج دینا چاہتا ہوں دارالعلوم انوریہ کی وساطت سے پوری دنیا کو۔ کون سا میسج ہے ذرا سنیے گا کہ رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ کہنا واسطے آیا؟ ہاں تو اونا واسطے کو سبحان اللہ۔ اب بات سنیے گا، میسج دینا ہے آپ کی ذمہ داری ہے، دیں گے نا انشاءاللہ۔ سنیے گا کہ رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا، اور آل کو کشتی نوح آقا نے فرمایا، اور آل کو کشتی نوح آقا نے فرمایا۔ میسج کیا ہے؟ اسلام کے دریا کے، اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں، پڑھیے پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب
اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ اور دو شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں آج کی اس محفل میں، بس پھر سمیٹتے ہیں انشاءاللہ آخر میں کچھ کلام عارفانہ کے دو شعر سناتا ہوں انشاءاللہ۔ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کیونکہ ضروری بھی سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ نے اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے شاعر کیا لکھتا ہے۔ مولانا صاحب بیٹھیں، چلیں ٹھیک ہے، ایک منٹ یہ انشاءاللہ سنیے گا جی۔ عقیدے اور ایمان کی، عقیدے اور ایمان کی، عقیدے اور ایمان کی یہ نسبت نظر آتی ہے، یہ نسبت نظر آتی ہے ہماری مسجد اقصی، ہماری مسجد اقصی ہمیں پھر سے بلاتی ہے، ہمیں پھر سے بلاتی ہے ہماری مسجد اقصی ہمیں پھر سے بلاتی ہے، ہمیں پھر سے بلاتی ہے۔ فضائے بدر کی مانند ملائک بھیج دے مولا، فضائے بدر کی مانند ملائک بھیج دے مولا، کہ فوج بو جہل اب تو جہاں میں دردناتی ہے، جہاں میں دردناتی ہے ہماری مسجد اقصی ہمیں پھر سے بلاتی ہے، ہمیں پھر سے بلاتی ہے۔ ابابیلوں کو کنکر دے کے پھر سے گھر بچا اپنا، ابابیلوں کو کنکر دے کے پھر سے گھر بچا اپنا، مقابل کافروں کے پھر سے امت ڈگمگاتی ہے، یہ امت ڈگمگاتی ہے ہماری مسجد اقصی ہمیں پھر سے بلاتی ہے، ہمیں پھر سے بلاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی تجھے مائیں بلاتی ہے، صلاح الدین ایوبی تجھے مائیں بلاتی ہے۔ عمر جرار بن قاسم کی ان کو یاد آتی ہے، ہاں ان کو یاد آتی ہے ہماری مسجد اقصی ہمیں پھر سے بلاتی ہے، ہمیں پھر سے بلاتی ہے۔ بہت شہزاد غم کی ہے کہ مقبوضہ
فلسطین ہے، تڑپتا ہے یہ دل میرا، زباں بھی کپ کپاتی ہے، زباں بھی کپ کپاتی ہے، ہماری مسجد اقصیٰ ہمیں پھر سے بلاتی ہے، ہمیں پھر سے بلاتی ہے۔ اللہ کریم دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد، نصرت، اعانت فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، اللہ کریم کہا سنا قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے۔ میں آخر میں پھر ممنون و مشکور ہوں، ہمارے انتہائی قابل احترام، مجھے یہاں آ کر ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی دلی۔ اللہ کریم ان کا سایہ سلامت رکھے، میری مراد پہ کرے اخلاص۔ حضرت مولانا عبید اللہ عامر صاحب، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب دامت فیوزہم ثناءخوان مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ جتنے کلام پڑھے ہیں تقریباً یہ عقیدے پہ مبنی تھے، ہر کلام ایک مستقل بیان تھا۔ اللہ ان کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے استاد محترم شیخ قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، بلکہ محبوب القرہ، استاد محترم قاری زاہد مسعود صاحب دامت فیوزہم، وہ تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ تلاوت دلوں کو منور کرے گی، قلوب میں نور پیدا کرے گی۔